اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کملی والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ ہجرت کے بعد جب حضرت کا گزر بنو نجار پر ہوا تو اپنے قیام میں مدینہ کا نقشہ سامنے آ گیا اور آپ اپنے قیام گاہ کو دیکھ کر فرمایا، اس گھر میں میری والدہ مجھے لے کر ٹھہری تھی، میں بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرا کرتا تھا۔ ام ایمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے رہے مگر جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی اور حسب وصیت آپ کا چچا ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے اور آپ کے والد عبداللہ کا ماں جایا بائی بھی تھے، آپ کی تربیت کا کفیل ہوا۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت کو بہت اچھی طرح سر انجام دیا اور آپ کو اپنی ذات اور بیٹوں پر مقدم رکھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کی جو حضور کی برکت سے فوراً قبول ہوئی تھی۔ چنانچہ ابن عساکر سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں مکہ میں آیا، اہل مکہ قحط میں مبتلا تھے۔ ایک بولا کہ لات و عزا کے پاس چلو، دوسرا بولا کہ منات کے پاس چلو۔ یہ سن کر ایک ہوبرو بوڑھے نے کہا کہ تم کہاں الٹے جا رہے ہو، حالانکہ ہمارے درمیان باقیہ ابراہیم و صالح اسماعیل موجود ہے۔ وہ بولے، کیا تمہاری مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پس وہ سب اٹھے اور میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جا کر دروازے پر دستک دی، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو کہنے لگے، ابو طالب جنگل قحط زدہ ہو گیا ہے، ہمارے زن و فرزند قحط میں مبتلا ہیں، چل مینا مانگ۔ پس ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا، گویا آفتاب جیسا تھا جس سے ہلکا سیاہ بادل دور ہو گیا ہو، اس کے گرد اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ ابو طالب نے اس لڑکے کو لیا اور اس کی پیٹھ کعبے سے لگائی۔ اس لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التجا کرنے والے کی طرف اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ اس وقت آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہ تھا۔ اشارہ کرنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے، برسا اور خوب برسا، جنگل میں پانی ہی پانی نظر آنے لگا اور آبادی و وادی سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اس میں ابو طالب نے ایک شعر کہا، اور گورے رنگ والے جس کی ذات کے وسیلے سے نزول باران طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ملجا ماوی رانڈوں اور درویشوں کے نگہبان ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو ابو طالب حسب معمول قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو جانے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ سارے جہاں کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے، اللہ ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قریشیوں نے پوچھا، تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے، کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس کھانا لایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے کہا، آپ کو بلا لو۔ آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا۔ پھر کہا تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب۔ پس اس نے ابو طالب سے بیان کیا کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہیں یہودی ان کو قتل نہ کر دیں، لہٰذا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے۔ اس راہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل زاد راہ عطا کیا۔